اور پھر وہی ہوا جو وہ کرنا چاہتے تھے، یہاں بھی یہی ہوا اور سب کو قتل کر دیا۔ اور اب مصیبت یہ پڑی کہ خلافت کا اتنا رعب تھا کہ ہلاکو خان خلیفہ کو قتل کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ دوسرا آدمی جو تھا، ایک کتاب ایران سے شائع ہوئی ہے، اخبار و آثار خواجہ نصیر الدین طوسی، تہران یونیورسٹی سے شائع ہوئی۔ ہم لائے تھے اس کا نسخہ، شاید یہاں ہو یا نہ ہو۔ مصنف اہل تشیع میں سے ہے، وہ کہتا ہے بغداد کی ساری تباہی ان دو شیعہ کی وجہ سے آئی، ایک الکمی کی وجہ سے اور ایک خواجہ نصیر الدین طوسی کی وجہ سے، اور کہتا ہے اس نے بڑی سیاسی چال چلی، اندر ہی اندر یہ ان کو ابھارتے رہے کہ پوری دنیا جو فتح کر رہے ہو تو بغداد کو بھی فتح کرو، کسی طرح تباہ ہو جائے اہل سنہ کا یہ مرکز اور ہم علوی حکومت کو دوبارہ سے قائم کریں۔ اور ہوا پھر یہ کہ جب اینٹ بجا دی، اس وقت طوسی کا ایک بھائی اور بھی تھا، ایک جگہ قید تھا، اور طوسی بادشاہ تھا علم نجوم کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ محقق کا لفظ جو ہے نا، امت میں دو ہی آدمیوں پہ جچتا ہے، یا تو دانی پہ یا پھر اگر اسے بھی مسلمان مان لے تو طوسی پہ، ورنہ اس کے عقائد بھی ظالم کے بہت خراب تھے والعیاذ باللہ۔ اور ہلاکو نے مشورہ کیا اور اس نے کہا کہ علم نجوم سے حساب کر کے بتاؤ کہ بغداد پہ حملہ ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ حسام الدین ایک اہل سنہ میں سے نجومی تھے، اس نے حساب کیا، اس نے کہا جی نہیں رہے گا اور تاتاری پٹیں گے، اور اگر خلافت پہ ہاتھ ڈالا تو تباہی مچ جائے گی، بارشیں ہوں گی، زلزلے آئیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منکوکا آن جو بادشاہ سلامت ہے پیچھے وہ مر جائیں گے۔ اب ہلاکو کا عزم ناپختہ ہو گیا، اور اس نے کہا اچھا محقق طوسی سے پوچھو، اور لکھا کہ اگر بغداد حملہ کنیم عاقبت چی خواہد شد، اگر بغداد پہ حملہ کر دیا جائے، یہ خط و کتابت ہوتی رہی تھی نا کہ اب آپ آئیں، جب 10,000 صرف فوج رہ گئی تو اس نے کہا میں نے اسلحے سے اور فوج سے شہر کو خالی کر دیا ہے، حملہ کیجئے۔ اب یہ کہتا ہے کہ چیزیں نہ خواہد شد جز این کے بجائے خلیفہ خان خواہد بود، کوئی نقصان نہیں ہوگا، صرف یہ ہوگا کہ عربوں کی بجائے پٹھانوں کی، خانوں کی حکومت آ جائے گی، باقی کچھ نہیں ہونا۔ لیکن ہلاکو ڈرتا تھا خلافت پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے، اس نے کہا دونوں کو بلاؤ، دونوں کو بلایا، مناظرہ ہوا تو طوسی نے کہا ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے، کیا فرق پڑ گیا دنیا پہ؟ اگر تم کہو عباسی شہید ہو گئے تو دنیا میں قیامت آ جائے گی، تو مامون الرشید کے زمانے میں تھوڑے قتل ہوئے تھے؟ اور پھر اس نے کہا نہ کرو قتل ہلاکو، اس مسلمان مستعصم باللہ کو قالین میں لپیٹو اور قالین ستون کے ساتھ رکھ دو، ہم سب مل کے اتنے ٹھڈے ماریں گے کہ مر جائے گا۔ اور اس نے یہی کیا، خلیفہ مستعصم باللہ پہ اس نے قالین میں لپٹوایا اور وہاں رکھ دیا، اور ایک سے ایک بڑا، اور یہ محقق طوسی یہ سب گئے، انہوں نے تاتاریوں کی قیادت کی، گلوں میں لمبے لمبے موتی مالا پہنے ہوئے، کالے کپڑے پہنے ہوئے، اور گلی کوچے میں بغداد کے نعرے لگاتے ہوئے کہ علویوں کی حکومت اب قائم ہوگی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوگی۔ یہاں تک کہ 1 مہینے سے زیادہ ہلاکو نے مکہ گنوں کتوں کو مارا ہے، 18 لاکھ سے زیادہ بغداد میں آدمی قتل کر دیے گئے تھے، مرد اور عورت۔ یہ ایسی چیز نہیں تھی، دنیا کا سب سے بڑا شہر بوجود 1000 خرابیوں کے مسلمانوں کی عزت اور آبرو، مسلمان پٹ گئے اور لٹ گئے، اور اسلام نے چہرے پہ نقاب ڈال لیا۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو بغداد میں پڑھ چکے تھے، مولانا روم بغداد میں رہے تھے، شام میں، ابن عربی، صدر الدین قونوی، یہ تو اس کے بعد جو بیان آئے گا ہم بتائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس طرح مصنوعی سے اس کا تانا بانا ملتا ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں اگر آپ کے پاس
ہمیں اس سے تعلق ہی نہیں، آپ سنیں نہ سنیں. اگر نہیں سمجھنا تو مخلصانہ مشورہ دیں، نماز پڑھو یار، یعنی نفل پڑھو، تلاوت کرو، چھوڑو ان چیزوں کو. یہ جو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجموعی اعتبار سے ہماری قوم کو علم سے کوئی مناسبت نہیں ہے. مجموعی اعتبار سے امت کو علم سے مناسبت نہیں رہی. تو یہ علمی باتیں، ولیعوذ باللہ 18 لاکھ سے زیادہ شہید ہوئے، اور سعدی رہ چکے تھے بغداد میں، اور سعدی نے پھر مرثیہ لکھا، اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آسمان را حق بود کہ خون بے گرید برزمی، آسمان کا حق بنتا ہے اے خدا خون کی بارش ہو جائے آج بغداد پہ، برزوال ملک مستعصم امیر المومنین مستعصم باللہ کو شہید کر دیا گیا. اگر آج آسمان سے خون برسے تو کم ہے. اے محمد گر قیامت می براری سر سے خاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں آپ اپنی قبر شریف سے باہر آئیں گے نا، تو وہ دن تو آئے گا سو آئے گا، سر برئی آرور قیامت درمیان خلق بھی. آج ہی اٹھ جائیے اپنی قبر سے، آئیں مدینہ منورہ سے اور دیکھیں ہم لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے، اور ہم لوگوں کو کس قدر تکالیف پہنچی ہیں. نازنینہ نے حرم را خون خلق کے بے دریغ، جو نازنینیں رہتی تھیں جن کے بالوں کو کبھی سورج اور چاند نے نہیں دیکھا تھا، آج بے دریغ لوگوں کا خون بہہ گیا ہے، کوئی ان کی حفاظت نہیں کر سکا. از آستانے بے گزشت تو ہمارا خون چشمہ زاستی. ہمارا حال یہ ہے کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں خون کے، اور ہماری آستینیں اور ہمارے کپڑے تر ہو گئے ہیں. در خیال کسن آمد کانچنا گردت چنی، زمانے کے چکر انقلاب سے کبھی خیال بھی نہیں ہوا تھا کہ یا اللہ مسلمانوں کی یہ حالت بھی ہو جائے گی. دیدہ برابر کہ دیدی شوق بابل حرم، کیسران روم سر بر خاک و خاکانہ چین. اے وہ جس نے خلافت کا عروج دیکھا ہے، روم کے کیسر اور چین کے خاکان یہاں آ کے ہمارے خلیفہ کے سامنے زمین پہ اپنا سر رکھتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں اٹھاؤ اور دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے. آج ہم ان کے ہاتھوں پٹ گئے ہیں جو ہمارے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے. خون فرزند عم مصطفیٰ شد ریختے، آپ کے چچا زاد بھائیوں کا خون بہہ رہا ہے. یہ عباس آپ کے چچا تھے، یہ سارے عباسی ان کی اولاد ہیں. آج آپ کے چچا کی اولاد کو لوگوں نے ذبح کر دیا ہے، اور جس مٹی پہ بڑے بڑے بادشاہ آ کے پیشانی رکھتے تھے، اس مٹی میں آج آپ کے چچا کے خاندان کا خون بہہ گیا ہے. آپ آئیں. وَکہ گربر خون آن پاکان فرود آید مگس، شہد کی مکھی آج بغداد میں آ جائے نا، تا قیامت در دہانش تلخ گردن دنگبی، تو کسی جگہ پہ بیٹھ جائے قیامت تک اس کی زبان اب شہد نہیں بنائے گی. اتنا خون ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائے گی. بعد ازیں آسائش از دنیا نشاید چشم داشت. اس واقعے کے بعد دنیا میں کوئی بہت ہی بے غیرت ہوگا جو جیتا رہے. کیر در انگشتری مانند چبرخ زد مکی، اور انگوٹھی سے جب نگینہ نکل جائے تو باقی رہ کیا جاتا ہے. یہ پورا قصیدہ اس پہ لکھا ہے. خاک نخلستان بتا را کند در خون جین، دجلہ کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا ہے. اور اللہ کے رسول کبھی دجلہ کا رخ پھر گیا اور بتہا میں پہنچا، آپ کے وطن میں پہنچا یہ دریا، تو آپ دیکھیں گے خون ہی خون ہے، دریا میں پانی نہیں رہا، اور یہ آپ کے چچا کے بیٹوں کا خون. روئے دریا در حمامت زی حدیث ہولناک، بغداد کا رنج اور غم سمندر سنتا ہے تو اس کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، موجیں اٹھتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور می توان دانست بر رویش ز موجے افتاد چین، اور موجیں احتجاج کرتی ہیں کہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں. گر یہ بیہودہ ست تو بیجا حاصل بود شستن بے آب، رونے سے کیا فائدہ جب آدمی کے دل کی حسرتیں پوری نہ ہوں، اور کیا فائدہ اس گھوڑے کا جس پہ کاٹھی نہ جم سکے. مطلب یہ کہ ہم بے بس ہیں.
ہم کیا کریں؟ ان تاتاریوں سے کون لڑے؟ نوحہ لائق نیست بر خاک شہیدان زاں کے ہست، جنہوں نے بغداد بچانے میں قربانیاں دی ہیں نا، میں ان کے لیے نہیں روتا۔ کم تری دولت ایشان را بہشت برترین، اللہ نے یقیناً انہیں جنت میں جگہ دینی ہے جس پہ جگری سے وہ لڑے ہیں، لیکن یہ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اے خدا میں اس پہ سخت شرمندہ ہوں۔ یہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا لمبا قصیدہ ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے، اور صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آخر پہ پہنچ کے پتہ چلے گا کہ ہم مثنوی کے ساتھ اسے کہاں پہ ملا رہے ہیں۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔